نے ثواب کے لیے بنا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. یہاں سے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان کی راتوں میں عبادت کیا کرو، ان کے دنوں میں روزہ رکھا کرو. عبادت جب خود کسی عبادت کا اللہ حکم دے اور اس کی فضیلت کو خود قرآن پاک میں بیان فرمائے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. لہذا فرمایا کہ جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھے. لیکن یوم عرفہ کا روزہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے کہ اگر رکھو گے تو ایک روزے کے بدلے میں ہم تمہارے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے. صغائر فضائل سے معاف ہو جاتے ہیں، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کسی نے کبیرہ گناہ کیا اور وہ یہ سمجھا کہ اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھوں تو اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو صغائر تو معاف ہو گئے، کبائر کے لیے توبہ کرنی پڑے گی. اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. لہذا یہ عشرہ ہے کہ اس کے اندر انسان عبادت کا اہتمام کرے. پھر اس کے بعد قربانی فرض فرمائی. فرمایا کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کرو، جو تمہیں میسر ہو، جیسی تمہیں میسر ہو ویسی قربانی کرو. اعلیٰ ہے تو اعلیٰ کرو، اوسط کی حیثیت ہے اوسط کرو. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، کوئی غریب شخص ہے لیکن اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی قربانی کروں. شریعت نے یہاں پر رخصت دی ہے، یہ عزیمت پر عمل کر رہا ہے. وہ جانور لے آیا اور جانور میں ایسا نقص نکل آیا جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. مثلا اس کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، یا کوئی ایسا عضو اس کے اندر تھا کہ وہ جہاں اس کو ذبح کرنا ہے وہاں تک خود چل کر نہ جا سکے. اب اس شخص نے اپنے اوپر خود لازم کر لی، اللہ نے اس کو رخصت عطا فرمائی، لیکن اس نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کو اختیار کیا. لہذا فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسی حالت ہو گئی تو فرمایا کہ اب جب تمہارا جانور اگر ہلاک ہو گیا تو اس جیسا دوسرا جانور لا کر قربانی کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں رخصت دی تھی. لیکن تم آگے بڑھے اور بہادری دکھائی اور عزیمت پر عمل کیا. جب تم نے عزیمت پر عمل کیا تو اب اللہ نے تم پر دوبارہ فرض کر دیا. ہاں، جس کو توفیق دی اللہ نے وہ قربانی کرے، قربانی کرے اور اس کا گوشت غربا، مساکین اور علماء اور طلباء ان کو کھلائے. اسی لیے دعا جو سکھلائی گئی، کھانا کھانے کے بعد اگر انسان کسی کے گھر دعوت پر گیا، مہمان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے. تو میں جب کھانا کھا چکو میزبان کے گھر میں تو اس کو دعا دو، اکل طعامکم الابرار، تیرا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھائیں.
دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک یہ کہ جن کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا. اللہ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا تھا، جنت سے دسترخوان اترتا تھا، مفت میں کھا رہے تھے. لیکن جب عقل پر پردہ پڑ گیا تو حضرت موسیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا. اے موسیٰ، ہم اس کے اوپر صبر نہیں کریں گے، اپنے رب سے دعا کرو. یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا رب کا، اپنے رب سے دعا کرو. اس کا مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ککڑی، ساگ اور مسور کی دال کھلائے. یہ کیا ہے کہ ایک چیز جنت سے آ رہی ہے، وہی ہم کھا رہے ہیں. من کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی، جیسے ہمارے یہاں شہتوت ہوتا ہے، وہ تو خیر بڑا ہوتا ہے، اس میں جو دانے ہوتے ہیں، اس طرح کے سبز دانے آسمان سے اترتے تھے، اور صبح ہر انسان اپنی حاجت کے لیے اس کو اٹھا لیتا تھا. اور سلوہ کہتے ہیں یہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا جو جنت کا تھا، اللہ ان کو وہ عطا فرما رہے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اس کے اوپر صبر نہیں کرتے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں ساگ چاہیے. آج جس چیز سے انسان بھاگتا ہے وہ اس کو طلب کر رہے ہیں. اللہ نے ان کی عقل کو مست کر دی بوجہ ان کے گناہ کے، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تو کبھی ایسا نہ ہو. اور اللہ نے ان کو نعمتیں کتنی عطا فرمائی کہ 9 نعمتیں تو صرف سورہ بقرہ کے 4 رکوع سے لے کر 5ویں رکوع تک میں 9 نعمتیں اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمائی. اور سب سے بڑی نعمت یہ بیان فرمائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے آل یعقوب، یاد کرو کہ ہم نے جو تم پر انعام کیا اور تمہیں سارے عالم پر ہم نے فضیلت دی. سارے عالم پر فضیلت دینا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی کسی انسان کا ان کو خطاب نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی. لیکن انہوں نے اس فضیلت کا غلط فائدہ اٹھایا. موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، بلاتے رہے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کیا، اور جب اپنے گھروں میں گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا. یعنی دیکھنے کی قوت تھی، سمجھنے کی قوت تھی، لیکن بولنے کی قدرت نہیں تھی. رات کو گھر گئے اور بندر بنا دیے گئے. صبح کو موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی وہیں رہتے تھے، وہ بھی وہیں رہتے تھے. اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ جب صبح کا ناشتہ بنتا تھا تو ہر گھر سے دھواں اٹھتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی اس گھر میں ناشتہ بن رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے گھر ہیں جن کے اندر سے دھواں ہی نہیں اٹھ رہا، تو انہوں نے دروازے توڑے تو دیکھا وہ اندر خنزیر بندر کی شکل میں موجود ہے. تو انہوں نے اس وقت کہا
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے کہا تمہیں حضرت موسیٰ نے دعوت نہیں دی تھی، تو آواز ان کی اللہ نے بند کر دی تھی. سمجھ بصیرت یہ اللہ نے رکھی تھی، تو انہوں نے سر ہلا کے کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دعوت دی لیکن ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اشارے سے بیان کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد ہم نے اس پوری بستی کو ہلاک کر دیا. یعنی صورت ایسی بن گئی کہ بندر بن گئے، خصلت بندروں والی آ گئی. بندر بنا کر اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا تاکہ آنے والے لوگ اس سے تازیانہ عبرت پکڑیں کہ اللہ کے انبیاء کی جو بات نہ مانے گا اس کا حشر دنیا میں کیا ہوگا. ہم ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی دعوت دے کر کے گئے، جس چیز کے بارے میں بتا کر کے گئے، تم اس چیز کے اوپر عمل کرو. اگر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہاں اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ آخرت کے اندر بڑا عذاب دیں گے اس کو. ایک ہے ہمارا اور آپ کا بڑا کہنا، اور ایک ہے اللہ کا بڑا کہنا، دردناک کہنا کہ ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ درد اور تکلیف کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے. تو بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے بندر بنایا. قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، میں تمہاری نیکیوں میں سے قبول نہیں ہے مگر یہ اس چیز کو خرچ کرو مما تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو. آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، چلو یار اس کو دینا ہے، اپنے اترے ہوئے کپڑے کافی بچے ہوئے، ہم پھر دوبارہ نئے لیں گے، اس کو پرانے دے دیں. اپنی کوئی بچی ہوئی چیز ہے کیا کرتے ہیں، کہتے بھائی یہ بہت غریب آدمی ہے اس کو اپنی بچی ہوئی چیز دے دو. اسی طرح قربانی کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں کہ اچھا گوشت پہلے الگ کر لیتے ہیں، اب جو ہڈیاں بچ گئی اور جو چربی بچ گئی اور ہڈی کے ساتھ جو گوشت تھوڑا سا لگا رہ گیا وہ غربا میں تقسیم کرتے. یاد رکھے جو شریعت ہے، شریعت نے کیا بتایا، فرمایا دیکھو تمہاری قربانی میں 3 حصے، ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ تمہارے اعزاء اقربا کا ہے اور ایک حصہ غربا کا. اگر 3 حصے، لیکن آج کل کیا ہے، آج کل یہ کہ اگر اس نے 1 ران بھیجی تو اس طرف سے 2 ران جائے گی، انہوں نے چھوٹی سی بھیجی ادھر سے بڑی جائے گی. اب مقابلہ شروع ہو گیا. نہیں، مقابلہ کرنے کی نہیں ہے، یہ کس لیے، دکھاوے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے کہ تم نے مجھے گھٹیا سمجھ کر کے یہ دیا، میں تم سے زیادہ سخی ہوں، میں تمہارے اوپر یہ احسان کروں. تو فقراء کو دے جو اس کی قدر کرتے ہیں، اور خود ان کو دروازے پر نہ بلائے، آپ ان کے پاس جا کر کے ان کو دیں. یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے یہ کہ قربانی کا گوشت ان تک پہنچایا جائے. یہ نہیں کہ وہ آپ کے دروازے پر آ گئے. اس سے زیادہ اجر اس چیز کا ہے کہ آپ نے خود وہ گوشت اٹھایا اور اٹھا کر کے لے جا کر کے غربا میں اس کو تقسیم کیا، اس پر اجر زیادہ ملے گا. کیوں؟ انسان کی محنت لگتی ہے، گرمی
کٹوانا، یہ سب کرنا، اب تھک گیا، اب کہتا ہے بھائی جو بچ گیا ہے بس یہ جو کھڑے ہیں دروازے کے باہر انہی کو دے کر کے ختم کرو. نہیں، خود اس کو اپنی سواری کے اندر اٹھا کر کے لے جائے. بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں نہیں ہے، علماء اور طلباء ہیں، ان تک پہنچائے، خود جا کر کے پہنچائے. یہ نہیں کہ فلاں کے ہاتھ بھیج دو، نہیں، خود آگے بڑھے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. آج ہم گناہوں کے کام میں آگے ہیں، نیکی کے کام میں ہم پیچھے. نیکی میں پیچھے کیا ہے؟ کہتے ہیں بس ہم نے دے دیا بھائی وہ فلاں جگہ فلاں ادارے کو، وہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں گے، ہماری قربانی ہو جائے گی. کیوں؟ کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر کون جانور لائے گا، کون رکھے گا، کون دیکھے گا، اپنی جان چھڑاؤ، کسی کے حوالے کر دو. نہیں، حکم کیا ہے؟ حکم ہے قربانی کا جانور پالو، پھر اس کو ذبح کرو. پھر جب ذبح کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ عطا فرمائیں گے. جانور کی کھال ہے، مدارس تک خود پہنچاؤ، نہیں پہنچاتے. ٹیلی فون کرتے کہ جی ہمارے گھر قربانی کی کھال رکھی ہوئی، آ کر کے لے جائے. ہاں، کوئی بوڑھے ہے، ضعیف ہے، معذور ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، اس پر نہیں ہے. لیکن ایک انسان کے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ جناب کچھ گوشت ہے اور کھال ہے، وہ آ کر کے یہاں سے لے جائے. وہ کھال کیا ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب ان 4-5 سالوں میں اس کی قیمت گر گئی، تو آپ اپنی نیکی کو بڑھاؤ، خود پہنچا دو. گوشت ہے، اچھا رکھے اپنے لیے، اچھا دوسروں کو بھی دے، غریبوں کو بھی اچھا دے. کیا ہو گیا کہ اگر انہوں نے سال میں 2-3 دفعہ گوشت کھایا، جن کو سارا سال مل رہا ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے جن کو سال میں چند دفعہ گوشت نصیب ہوتا ہے. پھر اس پر بلانے کے بعد پھر بے عزتی بھی کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے عزتی کرتے، ہر وقت تم مانگنے آ جاتے، گھر گھر کام تمہارا مانگنے کا ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ دو یا نہ دو، لیکن بے عزت نہیں کرو. حضرت معتقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میں اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ جا رہا تھا کہیں پر، تو راستے میں ایک سگنل پر رکے تو ایک فقیر آ گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جاؤ. فرمایا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ مولانا دیکھو، دو یا نہ دو یہ تمہارا اختیار ہے، مگر کسی کو اپنے دروازے سے دھتکارو مت. جو آیا ہے اس کو لوٹاؤ مت اس انداز سے کہ اس کو تکلیف ہو. کیا پتا وہ حاجت مند ہو. آج لوگ قیاس کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ تو عادی ہے. آپ کو کیا پتا یہ عادی ہے؟ اگر وہ حاجت مند ہوا اور آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی تو اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر. لیکن ان کو دھتکارے نہیں، ان کو ذلیل نہ کرے، ان کے پاس پہنچائے. دوسری میں نے جو آیت پڑھی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا. اللہ دیکھتے ہیں تم نے کس نیت سے جانور کو ذبح کیا. تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہاری نیت اگر یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرمائے. اور ایک انسان دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو کیا ہے؟ اس کی قربانی ضائع ہے. پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، قربانی بھی ضائع. آخرت میں کوئی اجر نہیں. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ جو چیز دینی ہے اللہ کے راستے میں اعلیٰ سے اعلیٰ دو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو. تو دیہاتی نے آ کر کے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تو تھا، ایمان نہیں لایا تھا. اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کوئی گیت سناتا ہے. گیت کا مطلب سمجھ گئے؟ گانا نہیں، اشعار یا اس طرح کچھ سناتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اللہ رب العزت ملائکہ کے ذریعے مجھ تک پہنچاتے. تو بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے سنائیں گے؟ اسی وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی تھی. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. نبی کی تلاوت کس درجے کی ہوگی؟ انسان یہ گمان کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ دیہاتی نے کہ آپ کا رب تو کیا چیز سناتا ہے، ہم نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں ایسا کچھ سنا نہیں. برابر میں صحابی بیٹھے تھے. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب ہے، میرے گھر کے اندر ایک اونٹنی ہے. اس زمانے میں روپے اور پیسے کی ریل پیل نہیں تھی. لوگوں کی تجارت کیا تھی؟ یا تو باغات کا کام کرتے تھے یا اونٹ اور یہ گھوڑے ان کو بیچا جاتا تھا. ایسے نہ تجارت تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کے اندر ایک اونٹنی ہے جو بچہ دینے والی ہے. تو آج کے دیہاتوں کے اندر بھی جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو جانور بچہ دینے والا ہو انسان اس کی قدر کرتا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ، کیا میں وہ اونٹنی دے دوں اس کو؟ آپ نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ اور اس کو دے دو. جب صحابی واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم اٹھ کر کے گئے تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. تو فرمایا جو صحابی اونٹنی لینے کے لیے گئے، اس ایک اونٹنی کے بدلے میں اللہ تعالی جنت میں ان کے لیے 80,000 اونٹنیاں تیار کروا رہے. اب تمام صحابہ کو شوق ہو گیا کہ ایک کے بدلے میں 80,000 مل رہی ہے. ہر صحابی بھاگا اپنے گھر کی طرف اور ایک ایک اونٹ لا کر کے اس کو دے دیا. آیا تھا پیدل، جب جا رہا ہے تو 1,000 اونٹ لے کر کے جا رہا. صحابہ نے اس طرح دی. صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اونٹنی تو بچہ دینے والی ہے، چلو کوئی بچہ اس کو دے دو کام ہو جائے گا. انہوں نے اچھی چیز دی. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کیا بتایا کہ ان سے کہ غم نہ کرے، جنت میں اس جیسی 80,000 اونٹنیاں میں تیار کرا. تو ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں عمل نظر نہیں آتا، لیکن اس عمل کا نتیجہ آخرت میں کیا ہے، اس کا ثمرہ آخرت میں کیا ہے، انسان اس کا تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتا.
بھائی نماز کی نیت نہ باندھے، بیٹھ جائے بھی، وقت دیا جائے گا. لہذا انسان عمل کرے، اللہ کے لیے کرے. قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی. 100 اونٹ اس زمانے میں 70 خود کیے تھے، 30 حضرت علی سے کروائے تھے. خود کاٹنا مصروف ہے. آج کل کیا ہے، کہتے نہیں بھائی بچوں کو تو خون دکھانا بھی مت، ہمارا بچہ ڈر جائے گا. ہم کس قوم میں پیدا ہو گئے جو قوم ایک بکرے کا خون دیکھے تو بچے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، تو بزدلی کا کیا عالم ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب ہی تو دیکھا تھا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قد صدقت الرؤیا. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری رکھ چکے، آسمان سے میڈا آ گیا اور کٹ گیا، تب اللہ نے گواہی دی قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تیرا خواب سچا تھا. اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا اے ابا یہ تو خواب تھا، جب دوبارہ دیکھے تو پھر کر لیں گے. جس وقت خواب دیکھا اور بتایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے ابا اس کام کو جلد انجام دیجئے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. لیکن باپ کی محبت ہے، اور میں جب مجھے ذبح کرے تو مجھے سیدھا نہیں لٹائیے گا، الٹا لٹائیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی چھری رک جائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے. ایسے ہی خلیل اللہ نام نہیں رکھا تھا. جب اللہ نے ملائکہ کے سامنے بیان کیا، ایک زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کثرت سے مال دیا. اس زمانے میں مال ہماری طرح نوٹوں کی صورت میں نہیں تھا. اس کے اندر بکریاں تھیں، اونٹ تھے، جانور تھے اور بے تحاشا تھے. تو جب اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو میں اپنا دوست بناتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اتنے مالدار آدمی کو آپ دوست بنا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا مالدار تو ہے لیکن اس کا عشق مجھ سے ایسا ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اگر آزمانا ہے تو جاؤ دنیا میں جا کر آزماؤ. فرشتوں نے سوچا آزماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ اور بکریاں جنگل میں چر رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے. فرشتہ اترا اور جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام چوک پڑے. تو میں یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے اور کہاں ہے یہ؟ وہ فرشتہ انسانی صورت میں تھا. وہ سامنے آیا، اس نے کہا میں نام لے رہا ہوں. تو میں کہ ایک دفعہ اور لو نام. اس نے کہا پہلے مفت میں تھا، اب مفت کے اندر نہیں ہے. قیمت بول. میں جتنی بکریاں ہیں سب میری طرف کر. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لے جا بکریاں. ایک دفعہ اللہ کا نام لیا. اس نے پھر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب تو میرے رب کا نام لیتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا. دوبارہ نام لے. کہا اس دفعہ جتنے اونٹ ہیں نا یہ میرے حوالے کر. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لے جا، سارے اونٹ لے جا، لیکن میرے رب کا نام ایک دفعہ تو پھر پڑھ. سارا مال دے کر کے اللہ کا نام سنا.
جب فرشتہ پہنچا اللہ کے پاس، کہا کہ اللہ، اتنی محبت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا دنیا کے۔ تو یہی حال انسان کا ہے کہ اگر انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، کافر ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، فاسق و فاجر ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اللہ کے نیک اور بزرگ بندے وہ بھی مٹی سے بنے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب نیک اعمال کی توفیق مل گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی محبت اس کائنات کے ہر شخص کے دل میں ڈال دیں گے۔ جب محبت دل کے اندر آ گئی تو پھر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں، ان کی والدہ حضرت عمر کے گھر میں کام کرتی تھی۔ حضرت حسن بصری جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ لے کر کے گئیں حضرت عمر کے پاس کہ عمر ان کی تحنیک کر دیجئے اور ان کو دعا دے دیجئے۔ حضرت عمر نے کھجور چبائی اور ان کے منہ میں ڈال دی، حضرت حسن بصری کے۔ پھر حضرت عمر نے 2 دعائیں دی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وحببہ الی الناس، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ وحببہ الی الناس کس لیے فرمایا؟ تو میں بعض دفعہ انسان کے پاس علم کا ذخیرہ ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لہذا دین کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو حضرت عمر نے دونوں چیزیں ساتھ بیان فرمائی۔ پھر حضرت حسن بصری کا کیا مقام رہا وہ اہل علم جانتے ہیں۔ اس لیے جو شخص نیک بن جاتا ہے، پھر دادا فرجان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان تو انسان، جانور بھی اس سے محبت کرتے، جانور بھی اس سے محبت کرتے۔ تو الغرض کی قربانی جن کے اوپر فرض ہے وہ اپنے فریضے کو دوسرے اداروں کو دے کر کے اپنی جان نہ چھوڑو، الا بہت ہی کوئی مجبوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جے ڈی سی کو دے دیا، ان کو تو دینا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ جس نے قربانی دی ان کو ان کی قربانی نہیں ہوئی، جنہوں نے زکوٰۃ دی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کا ہے، خود کرو، خود چھری پھیرو، اور اگر بنانا جانتے ہو قصائی کی ضرورت نہیں ہے تو خود بنا سکتا، ورنہ قصائی کی ضرورت ہے تو پھر قصائی کر لے کوئی۔ دیکھیے آج کل کے مسئلہ یہ ہے کہ قصائیوں میں بہت سے ایسے ہیں جو عیسائی ہیں اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرتے ہیں، ان کی بسم اللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قصائی سے پہلے تصدیق کر لے اس کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، نماز کے بارے میں پوچھ لے، جب بات کرنے آیا ہے نماز کے بارے میں پوچھ لے، کسی دین کی کوئی اور بارے میں پوچھ لے، خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ کون ہے۔ کل مجھے برطانیہ میں ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی عالم بنا، اس نے ایک پاکستان کی ایک ویڈیو بھیجی، اس میں ایک صحافی نے کہا کہ میں اس قوم کا اصلی چہرہ سامنے لاتا ہوں۔ وہ میرے خیال کوئی جگہ
مارکیٹ تھی یا کیا تھی، بہرحال وہاں مطلب اچھے خاصے لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہوتے. اس نے ایک سوال کیا، آپ قربانی کرتے ہیں؟ نے کہا جی بالکل کرتے ہیں. وہاں قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ 7 یا 8 آدمیوں سے اس نے پوچھا، کسی ایک نے بھی حضرت ابراہیم کا نام نہیں بتایا. کوئی کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کی سنت ہے، کوئی کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے لیکن قربانی کرتا ہوں. اس مسلمان ہو کر کے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے. آج پھر کیا کرے گا انسان؟ جب انسان کو ایک ایسی بنیادی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے کس نبی کی سنت ہے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، میں تو مسلمان ہوں. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے مجھے کچھ بولنے کا؟ تو نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان نہیں ہوا. اسلام خالی کلمہ پڑھ لینے کا اور ختنہ کروا لینے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے پورے کے پورے دین کا علم ہونا چاہیے. اور پورے دین سے علم کا مراد کیا ہے؟ کم سے کم اس کو حلال و حرام کی تمیز ہو. کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اتنا علم اس کو لازمی ہونا چاہیے. لیکن اب مطالعہ ذوق نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کا ذوق نہیں ہے. اب ذوق ہے تو کس چیز کا ہے؟ موبائل کا ذوق ہے. اور آج موبائل کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود ہے. اس کے اندر انسان اس میں دنیا کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہے. پوری دنیا برباد ہو رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، قریب ہو رہا ہے. ظالم آدمی، تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز باتیں کس لیے فرمائی؟ تو یہ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو حالات کا جائزہ لے، نہ تو حالات تبدیل کر سکتا ہے. بولو بھائی، کوئی خبر پڑھ کے حالات درست کر سکتا ہے؟ اللہ نے دنیا بنائی ہے، نظام کائنات چلانے والی ذات کون سی ہے؟ بولے بھائی اللہ کی ہے. تو اللہ سے کیا دعا کرے؟ اللہ ہر گھڑی کی خیر مانگتا ہوں، ہر گھڑی کی خیر مانتا ہوں. کوئی ایکسیڈنٹ میں آج کل بیماریاں عام ہیں، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ بیماری لاحق ہے، کسی کو کچھ بیماری لاحق ہے. تو انسان کیا مانگے؟ اللہ ہر گھڑی کی خیر مانگتا ہوں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا حضرت ابن عباس نے کیا پوچھا تھا؟ میں کہ آپ مجھے وہ دعا، حضرت عباس نے پوچھا تھا کہ مجھے وہ دعا بتلائیں جو آپ نے کسی کو نہ بتلائی ہو. آپ نے فرمایا عافیت طلب کریں. فرمایا یہ تو آپ سب کو بتاتے ہیں، مجھے الگ سے بتائے. یہاں تک کہ 3 دفعہ پوچھا حضرت عباس نے کچھ دن کے وقفے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ عافیت مانگی اللہ سے. اور پھر تیسری دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کے بعد دنیا میں عافیت سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. دونوں ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ایک ہاتھ پر فالج گر جائے احساس ہوتا ہے. انسان کو وہ وقت یاد آتا ہے جب میرے دونوں ہاتھ تھے، میں کس قوت سے اٹھاتا تھا سامان، ہر کام کر لیتا تھا. آج فالج گر گیا، یہ ہاتھ ناکارہ ہو گیا میرا. جب صحیح تھا تو نے اس کی قدر کی، اس کا استعمال صحیح کیا. جب اللہ نے نعمت دی، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہاتھ پاؤں
دماغ، آنکھیں، اللہ تو نے سلیم الاعضاء بنایا، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اندھا پیدا کرتا ہم کیا کر لیتے، لنگڑا پیدا کرتا ہم کیا کر لیتے، دماغی طور پر مفلوج پیدا کرتا، پاگل پیدا کرتا ہم کیا کر لیتے۔ اللہ نے ہر چیز دی انسان کو، پھر بھی انسان کیا کہتا ہے، اللہ نے کیا دیا، مجھے کچھ ملا اس کے اندر۔ اللہ نے عافیت دی ہے، اللہ نے سلیم الاعضاء بنایا ہے، اللہ نے سلیم العقل بنایا ہے، دین محمد عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ملا، کیا نہیں ملا۔ ایک ٹانگ اللہ لے لے ایکسیڈنٹ میں تو انسان کو بیساکھی پر چلنے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ٹانگ کی قیمت کیا ہے۔ مصنوعی ٹانگ لگے گی، لکڑی کی ٹانگ لگے گی، وہ بھی لاکھوں میں، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو اصلی ٹانگ کا ہے۔ آپ اپنا پاؤں کو حرکت بھی دیتے ہیں، انگلیوں کو بھی حرکت دیتے ہیں، لیکن جب تک ہے حرکت دے رہے ہیں، جس دن اللہ چاہے گا چھین لے گا۔ اس لیے اللہ سے عافیت طلب کرے۔ تو بعد میں قربانی کی کر رہا تھا کہ قربانی کرے ہر انسان، ہر ایک ادارے کو نہ دے، نمبر 1 JDC کو نہ دے، نمبر 2 آغا خانیوں کو نہ دے، دونوں مسلمان نہیں ہیں۔ اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے تفرقہ پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر۔ جو لوگ ٹی وی اور چینلوں کو دیکھتے ہیں نا، پھر وہ مولویوں پر ایسے اعتراضات ڈالتے ہیں کہ آپ تو تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، اتحاد و یکجہتی پیدا کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ، اپنے دل کو وسیع کرے۔ بولے بھائی یہ سوال اٹھتا ہے نہیں اٹھتا؟ آج کسی کو بتاؤ کہ بھائی فلاں شخص کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، دل وسیع رکھے یار، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ایسے ہی کافر بنا دیا۔ دیکھیں ہمارا اہل علم کا کام کافر بنانا نہیں ہے، کافر کو کافر بتانا ہے۔ کافر بنانا کسی عالم کے ذمے نہیں، کافر بتانا یہ عالم کے ذمے۔ نمبر 2-3 چیزیں بس صرف بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ان کے تقیہ کیا ہے، لازم ہے، فرض کے درج میں۔ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو بندہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ حوالہ نہ ملے، حوالہ میں دوں گا، کتاب بھی میں دوں گا۔ نمبر 2، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ کو جھوٹا ثابت کرے، آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ ایک انسان آپ کے والد کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور آپ سے کیا کہتا ہے، یار مجھ سے دوستی رکھو نا، آپ کیا کہیں گے؟ جا یہاں سے دفع ہو، جب تو میرے باپ کو گالی دینے والا اور آ کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دوستی رکھو، میں کیوں دوستی رکھوں، تو میرے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو جو میرے رب کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسا وقت دیکھا انہوں نے ویسا عمل کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدع۔ یہ ان کے یہاں فرض کے درجے میں، کہ جب پھنس جاؤ تو منہ پہ کہو ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں، نہ ہماری نماز ایک ہے، نہ ہمارا روزہ ایک ہے، نہ ہمارا حج ایک ہے، نہ ہماری زکوٰۃ ایک ہے، پھر بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ نمبر 2، آغا خانیوں کو جو قربانی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عند اللہ قبول نہیں ہے، جان مت چھوڑو۔ بہت مدارس ہیں کراچی کے اندر، الحمدللہ مدارس کی کمی نہیں ہے۔ ایک گلی میں جاؤ،
آپ کو کوئی نہ کوئی مکتب یا مدرسہ ضرور ملے گا. جاؤ وہاں پر اہل علم موجود ہیں، ان کے حوالے کرو، ان کو کہو یہ آپ کاٹے، اس میں سے کچھ حصہ آپ رکھ لے، کچھ حصہ غربا میں تقسیم کر دیں. کیوں؟ مسجد کا جو ممبر پر بیٹھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میری مسجد میں آنے والا شخص کون غریب ہے اور کون امیر ہے. ایسا ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عدالتیں نہیں تھیں، مسجد نبوی عدالت تھی، فیصلے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے. آج مسلمانوں نے مسجد چھوڑ دی اور مساجد کو کس لیے رکھ لیا؟ فقط نماز کے لیے. آج مسلمانوں کے فیصلوں میں عدل نہیں رہا. ان سے بچے، نمبر 1. نمبر 2، عید کی نماز کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا. پہلے سے قصائی سے بات کر، لیکن جانور ذبح ہو گیا اور اس کی جتنی رسی ہے یا ہار سنگار ہے اس کو کیا کرے؟ کسی غریب کو دے دے. اجرت کے اندر قصائی کو نہیں دے سکتا، نہ کھال دے سکتا ہے، نہ رسی دے سکتا ہے، نہ ہار و سنگار دے سکتا ہے. اجرت میں قصائی اگر کہے مجھے کھال دے دو میں آپ کا جانور کاٹ دیتا ہوں، اجرت میں کھال نہیں دے سکتے. یہ فقراء کا حق ہے. یہ وہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو میرے ذہن میں ابھی موجود ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کو میں بیان کروں تاکہ لوگوں کے علم میں ہو. اجرت کے اندر یہ چیزیں نہیں، اجرت اس کی آپ کی نقد طے ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، قربانی کے اندر جو جانور قربان کیا جاتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. تم میں سے کوئی اس کے بال گن سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو میں جتنے اس کے اوپر بال ہوں گے اور تم نے اخلاص سے کاٹا ہوگا، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی. لہذا جس کے پاس جگہ ہے، گھر ہے، وسیع ہے، وہ اپنے گھر کے اندر قربانی کرے، اپنے ہاتھ سے کرے. آج لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمارا ملک کہاں چلا گیا، کوئی محمد بن قاسم عطا کر دے. محمد بن قاسم ان ماؤں سے پیدا ہوتے تھے کہ جو دودھ پلاتی تھی تو بھی باوضو ہو کر کے دودھ پلاتی تھی، تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی. آج گھروں کے اندر گانا بجانا ایسے ہو گیا کہ مائیں دودھ پلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور ایک ہاتھ میں فیڈر ہے. تو محمد بن قاسم ایسے نہیں پیدا ہوتے، سلطان صلاح الدین ایوبی ایسے نہیں پیدا ہوتے. ان کو پیدا کرنے والی مائیں وہ تھیں کہ جو باوضو ہو کر کے دودھ پلاتی تھی. جب بچہ حمل ٹھہرتا تھا تو کبھی مال مشکوک بھی اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیتی. تب سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ چیز ہے. آج لوگ دعا تو کرتے ہیں، دعا کرنا سنت ہے، لیکن گھر میں عمل کروانا یہ بھی لازم ہے. عمل کرو. اولاد پیدا ہوئی ہے، حق ہے اس کا اچھا نام رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری اولاد کا حق تم پر کیا ہے؟ جب پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھو، اس کی اچھی پرورش کرو، اس کا عقیقہ کرو. اچھی پرورش کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دعوت دی جائے کہ یار آپ اپنی اولاد کو عالم بنا دیں، مولوی بنا دیں. کہتے ہیں اگر مولوی بنا دیے تو کھائے گا کہاں سے؟ کیا اس لیے مولوی بنائے
کہ کیا نام ہے یہ کھا لو پر پہلے. لیکن جب آپ خود کسی عالم کو گھر بلاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یار یہ مولوی تو بہت کھاتے ہیں یار، یہ مولوی بہت کھاتے ہیں. تو بھی اپنے بچے کو مولوی بنا، اللہ کھلانے والا ہے. اللہ نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے. کوئی کماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ اچھی طرف موڑتے ہیں تو اچھا کھاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر انجینئر بنانا منع ہے. ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، پائلٹ بھی بنے، لیکن اللہ والا تو بنے، نیک و دیندار تو بنے، فاسق و فاجر نہ رہے. تو نمبر 1 اہمیت کی چیز ذی الحجہ میں کیا ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ رکھے. اس کی پہلی، آج کتنی ہو گئی؟ 8، 2 راتیں باقی ہیں. رات کو اٹھے 2 رکعت ہی پڑھ لے، اس کا اجر زیادہ ہے. نمبر 2، تسبیح بیان کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر کل سے شروع ہو جائے گی، لیکن یکم ذی الحجہ سے شروع کر دے. اللہ کی تعریف اور تسبیح کو بیان کرے. جب بندہ اللہ کی تسبیح اور تعریف کو بیان کرتا ہے نا، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. کیونکہ یہ کام تو ملائکہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ملائکہ کیا ہے؟ وہ نور سے پیدا شدہ ہے، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ میں نے زمین میں جو خلیفہ بنایا وہ ایسا بنایا کہ جو میرا نام لینے والا ہے. ہاں، اگر کوئی انسان نہیں روزہ رکھ سکتا تو اس کو کمتر نہ سمجھے. یعنی ہے تم کیا ہو یار، تم سے تو روزہ ہی نہیں رکھا جاتا. نہیں رکھا گیا کوئی بات نہیں، لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی وہ روزہ رکھے، اور 10 کو قربانی کرے. 10، 11، 12 3 دن قربانی کے. جیسے ہی نماز عید الاضحیٰ ہو گئی وقت شروع ہو گیا. اور ایسا دیہات، گاؤں جس میں نماز عید الاضحیٰ نہیں ہوتی، وہاں پر سورج نکلتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا قربانی کرے، اس کا گوشت فقراء میں، مسکینوں میں، ان کو جن کو گوشت حاصل نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر سارا نہ کرے کہ گھر کا فریج پورا بھر لیا کہ گوشت مہنگا ہونے والا ہے لہذا گھر کا فریج بھر لو. نہیں، اللہ کے راستے کے اندر دے دو، اللہ تعالیٰ دگنا عطا فرمائیں گے. جنہوں نے صدقہ دیا ہے، جنہوں نے اپنے مال میں سے صدقہ دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ نے ان کو 10 گنا زیادہ عطا کیا. انسان کیا سوچتا ہے؟ یار زکوٰۃ دوں گا 2.5% میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا 2.5% تو دیکھ رہا ہے، میں تجھے 2.5 نہیں 250% بڑھا کر کے دوں گا. انسان ظاہر دیکھ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. حالانکہ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولے بھائی، اللہ پھر بھی فرما رہے کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے؟ مانگ رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ تمہیں بڑھا کر کے واپس عطا کرے. جب قریش مکہ نے جب سنا نا کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے
تو انہوں نے کہا کہ تمہارا اللہ اتنا غریب ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تحقیق اللہ نے ان کی بات سن لی جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے ونحن اغنیاء، ہم تو مالدار ہیں. اللہ نے جواب دیا. اللہ نے فرمایا تم اگر مجھے میرے راستے میں قربانی کرتے ہو، میرے راستے میں خرچ کرتے ہو، میں صرف قربانی فرض نہیں ہے، عادت ڈالے. کبھی کچھ صدقہ کر دیا، کبھی کوئی چیز صدقہ کر دی. دینے کی عادت ڈالے، جمع کرنے کی عادت نہیں ڈالے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں. بھائی جو کمایا ہے کیا ہے، کچھ تو استفادہ کرے، ورنہ کمایا کماتے کماتے مر گیا. اب اولاد کیا کر رہی ہے؟ ان کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر میرا حصہ کتنا ہے، میرا کتنا ہے. اپنی زندگی میں ان کا حصہ دے دے. کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائیں گے. آج ہمارے اندر خرچ کرنے کی عادت نہیں. اللہ اس ماہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کو حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے اللہ اس کو ادا کرنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. نمبر 3، جو مسلمان قربانی کر سکتے ہیں اللہ ان کو یہ ہمت و توفیق دے کہ وہ اپنے جانور کے گوشت میں سے فقراء اور مساکین کا حصہ لازمی رکھے اس کے تاکہ غربا تک پہنچ جائے. محمد فضیل کے والد و والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ صاحب نے لکھا میرے بیٹے کے لیے دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے اور جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر سے وہ ہٹ جائے. اللہ اس کو صحت و تندرستی دے. آمین. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے یہ مہینہ عطا فرمایا. اللہ جو دن غفلت کے اندر گزر گئے ان کو معاف فرما دے. 2 دن رہے، 1 رات رہ گئی، بیچ میں 2 راتیں، اللہ ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرما. اللہ یوم عرفہ کا روزہ عطا فرما. اللہ جن لوگوں نے خود جانور خریدے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ رحم و کرم، فضل و عنایت اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان یا اللہ دشواریوں میں اللہ یہاں کی مشکلات کو دور فرما دے، آسانیاں فرما دے. اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے. اللہ فضل و عنایت و عافیت فرما دے. اللہ یہ بارش کا موسم ہے، اللہ عافیت والی بارش، عافیت والا پانی نصیب فرما، رحمت والی بارش نصیب فرما کہ دوسروں کے لیے جو زحمت نہ بنے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے. اللہ جنت کے اندر دخول اولی عطا فرما. اللہ جنت میں دخول اولی عطا فرما. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے الہ العالمین غیب سے انتظام فرما. اے اللہ جس مسلمان کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اس نے پرچہ دیا یا نہیں دیا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. اللہ سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. یا رب کریم ہمیں محروم نہ فرما. یا رب کریم ہمیں محروم نہ فرما. ہمارے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. اللہ نیکیوں میں اضافہ کرنے والا بنا دے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.